السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین کرام، آج 15 روزے مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو، ہماری تراویح کو اور ہمارے جگنے کو، قیام اللیل کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، نفس کی تربیت ہو۔ جب انسان کے نفس کی تربیت ہو جاتی ہے تو پھر انسان کو دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے اور تقوی صحیح راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ انسان کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے اس طور پر بنایا ہے کہ جس قدر اس کی خاطرداری کی جاتی ہے، اس نفس کا تقاضا مزید پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ نفس کو جتنا کھلائیں اتنی بھوک بڑھتی جاتی ہے۔ آنکھ کو جس قدر سیر کرائیں، آنکھ نہیں ہوتی اور مزید خواہشات جنم لیتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی کان کے ذریعے سے لذت والی چیزوں کو سنتا ہے تو مزید کان کے اندر یہ تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ اور سنیں، گویا کہ خواہشات کے حاصل کرنے یا خواہشات پوری کرنے کے جتنے راستے ہیں ان تمام راستوں کے اندر لذت کا تقاضا، خواہشات کو مزید پورا کرنے کا تقاضا پیدا ہوتا ہے اور انسان اس راستے پہ بہہ نکلتا ہے۔ اور جب انسان نفس کو کنٹرول کرتا ہے، آنکھ کو کنٹرول کرتا ہے، زبان کو کنٹرول کرتا ہے، کانوں کو کنٹرول کرتا ہے، اعضاء و جوارح کو کنٹرول کرتا ہے، دل کو کنٹرول کرتا ہے، دماغ کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں انسان کے اوپر مشقت بڑھتی ہے، مشقت پیدا ہوتی ہے، بوجھ پیدا ہوتا ہے، اور اس بوجھ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کے اندر تقوی کو پیدا فرماتا ہے۔ نفس کی مثال حضرات صوفیاء کرام نے، علماء نے بالکل دودھ پیتے ہوئے بچے سے دی ہے۔ جس طرح ایک بچہ شیرخوار ہے، دودھ پی رہا ہے تو دودھ پیتا جاتا ہے، دودھ پیتا رہتا ہے، دودھ پیتا رہتا ہے، لیکن اگر ہم نہیں چھڑائیں گے تو دودھ پیتا چلا جائے گا۔ 2 سال نہیں، 3 سال، 4 سال تک وہ بچہ دودھ پیتا چلا جائے گا اور عمر بڑھ جائے گی، لیکن دودھ چھوڑنے کی خواہش، دودھ چھوڑنے کے لیے وہ بچہ تیار نہیں ہوگا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ نفس کی ہیں خواہشیں مانند طفل شیرخوار، دودھ پیتا جائے گا جب تک چھڑائیں گے نہ ہم۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض فرما کر نفس کی تربیت کے جتنے تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ نے روزہ کے اندر رکھ دیا ہے۔ مثال کے طور پر علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی تربیت تب ہوگی جب انسان کم کھائے، کم سوئے، کم ملے، کم بولے۔ روزہ میں آپ جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام خصوصیتوں کو پیدا فرما دیا ہے اور ان تمام خصوصیتوں اور خاصیتوں کو پیدا کر دیا ہے۔ روزہ کی بدولت انسان کم سوتا بھی ہے، کم کھاتا بھی ہے، کم بولتا بھی ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں سے ملنا جلنا بھی اس کا کم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح روزہ رکھنے والے کے اندر اللہ تعالیٰ تقوی پیدا فرماتا ہے۔ روزہ رکھنے والے کے نفس کی تربیت ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے والے کو دین پر چلنا، شریعت پر چلنا اور اللہ کے احکام کو بجا لانا آسان ہو جاتا ہے۔ غیر رمضان میں انسان کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل معلوم ہوتا، لیکن جب رمضان آتا ہے تو انسان سنت بھی پڑھتا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے اور تلاوت بھی کرتا ہے، رات میں جگ کے تہجد بھی پڑھ لیتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ یہ روزہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان تمام خوبیوں کو جمع کر دیا ہے۔ تو جو بندہ رمضان کے مہینے میں اس مہینے کی قدر کر لیتا ہے اور ایک مہینے مکمل طور پر جم کر اللہ کے احکام کو پورا کرتا ہے، روزہ کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، تو اس کے نفس کی تربیت ہو جاتی ہے، اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، اس کی تہذیب ہو جاتی ہے۔ پھر سال بھر اس کے لیے دین پر چلنا، شریعت پر چلنا اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے، اس کے دل کے اندر تقوی پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر تقوی کو پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے
روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سب متقی بن کر کے زندگی گزار سکیں، اور رمضان کے بعد جو مہینے 11 مہینے آنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان 11 مہینے کے اندر بھی ہمیں تقوی کے اوپر قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔